السلام علیکم کیوٹیز، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گی خیریت سے ہوں گی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری طرف سے معذرت قبول کریں۔ آئی ایم سوری دیر سے حاضر ہونے کے لیے۔ انسان کی زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں چھین لیتے ہیں، اور وہ نہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ سوچ سکتا ہے۔ وہ بے بس ہو کر بس اس کنڈیشن سے نکلنے کی خدا سے دعا کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے جو میرے اندر تک توڑ پھوڑ کر گیا ہے، اور وہ حادثہ میرے بابا جان کی ڈیتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، سو اس مرہم نے میرے درد کو کچھ حد تک کم کر دیا ہے۔ یہ کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن خیر میں نے اب خود کو کافی حد تک سنبھال لیا ہے، تو آج آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں اور اپنے ناول کو وہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے اس کی پچھلی ایپیسوڈ بھی یہاں دینی ہوں گی۔ سو پلیز آپ میرے ساتھ تعاون کیجیے گا۔ یہ میرا نیا چینل ہے، پہلے والے چینل پر زیادہ دیر غیر حاضر رہنے پر ویڈیوز نہیں دے سکتی، سو اب سے اسی پر ناول آئے گا۔ کوشش کروں گی ساتھ میں آڈیو بھی دے سکوں۔ یہ آپ لوگوں کے کمنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ناول ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا آڈیو میں سننا چاہتے ہیں۔ سو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کیا کریں۔ آپ کا رسپانس ہی مجھے لکھنے کی ہمت دے گا۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2 ماہ بعد۔ یہ 2 ماہ اس کی زندگی کے اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کے بدترین دن تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو ابھی آغاز تھا۔ اپنی عزت اور بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے جو فیصلہ آلیان چودھری نے لیا تھا، وہ اس خاندان کو تباہی کے کس دہانے پر لے جانے والا تھا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر صبح کا ہلکا سا دھندلا موسم چھایا ہوا تھا، درختوں سے گرتی پتیاں، پہاڑوں سے اترتی ہوئی ٹھنڈی ہوا یونیورسٹی کے وسیع اور اس کیمپس کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں آج مہک چودھری کا پہلا دن تھا، لیکن اس کے انداز میں نہ تو گھبراہٹ تھی نہ ڈر تھا۔ اونچی ایڑیوں کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ سیدھی چلتی ہوئی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، دوپٹہ شان سے کندھے پر ڈالا، نظریں سیدھی، لبوں پر وہی دبنگ مسکراہٹ جس سے وہ ہمیشہ سب کو حیران کرتی تھی۔ اونچی ایڑیوں کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ سیدھی چلتی ہوئی آگے بڑھی، جیسے پورے کیمپس کی فضا اسی کے وجود کی تابع ہو۔ دوپٹے کو بے فکری سے کندھے پر ڈالے، آنکھوں میں عجیب سا اعتماد لیے اور قدموں میں غرور لیے، اس نے بلو جینز کے اوپر وائٹ شارٹ کرتی پہن رکھی تھی جو اس کے گھٹنوں تک آتی تھی، اور دوپٹے کے نام پر چھوٹا سا اسکارف کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ بابا نے کہا تھا، یہ یونیورسٹی تمہارا خواب ہے تو اسے حقیقت بنا کر دکھاؤ۔ مہک نے دل میں خود کو یاد دلایا اور قدم اور بھی مضبوطی سے بڑھا دیے۔ اس کی دائیں سائڈ بڑے مؤدب انداز کے ساتھ 2 لڑکیاں اور اسی طرح بائیں سائڈ بھی 2 لڑکیاں چل رہی تھیں۔ اس نے اپنے سنہری لمبے بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں قید کر کے نیچے سے کھلا چھوڑ رکھا تھا، پونی میں بھی اس کے بال کمر سے نیچے تک جا رہے تھے۔ وہ جب قدم اٹھاتی تو اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سب کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس کے لمبے سلکی بال جن پر پڑتی سورج کی کرنیں آنکھوں کو چندیا رہی تھیں۔ کلاس روم کے دروازے پر سب نئے اسٹوڈنٹس دبے دبے لہجے میں باتیں کر رہے تھے، کوئی ایک دوسرے سے تعارف لے رہا تھا تو کوئی ہلکی ہلکی ہنسی ہنس رہا تھا، لیکن مہک ہر کسی کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھی اور پہلی ہی قطار میں اپنے لیے جگہ بنا لی۔ ہر کوئی اسے اس طرح شان بان کے ساتھ آتے دیکھ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لڑکے اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے تو وہیں موجود ایک ہستی یہ سب دیکھتے شعلہ جوالا بنی تھی۔ اس کا دل تو کیا کہ سب کی آنکھیں نکال دے اور اس بے پرواہ لڑکی کو اٹھا کر اس دنیا سے ہی غائب کر دے۔ وہ بھانبڑوں میں جلتا ہوا کھڑا ہوا، اس کی گردن اور بازوؤں کی وینز پھول کر نیلی ہو رہی تھی،
وہ غصے سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے اپنے دوستوں کے درمیان میں سے اٹھا اور تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ لیکن یہ کیا، چند قدموں بعد ہی وہ دوسری طرف مڑ گیا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تھوڑا اور چلنے کے بعد دوڑنے لگا۔ وہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا اس جگہ سے یہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا یونیورسٹی کی بیک سائڈ جانے لگا۔ اس کا رخ اب بیک سائڈ پر بنے فٹ بال گراؤنڈ کی جانب تھا۔ وہ گراؤنڈ میں پہنچتے وہاں بڑے بال کو اٹھا کر اپنے قدموں میں رکھتے زوردار کک لگا گیا اور بال سیدھی نیٹ کے اندر چلی گئی۔ وہ وہیں کھڑے بال کو دیکھتے ہوئے جھکتے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے جھک کر تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، سارا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے سے پسینہ بہہ کر نیچے زمین پر گر رہا تھا اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کیوں داجان، کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ آخر کیوں دی آپ نے اتنی بڑی قسم داجان؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ یونیورسٹی کے در و دیوار تک لرز اٹھے تھے۔ داجان، آپ جانتے ہیں وہ آ چکی ہے اور اس کا حلیہ میں برداشت نہیں کر سکتا داجان۔ وہ بغیر چادر کے ہے داجان۔ آپ جانتے ہیں وہ ہر کسی کی نگاہ کا مرکز بنی مجھے جیتے جی مار رہی ہے۔ وہ پھولتی سانسوں کے دوران اپنی جیب سے موبائل نکالے، نمبر ڈائل کر کے کان کے ساتھ لگائے بولا تو لہجے میں درد ہی درد پنہاں تھا اور درد کے ساتھ آنکھوں کی اور دل کی نمی بھی واضح طور پر اس کے دل کی عکاسی کر رہی تھی۔ کیوں داجان، کیوں دی آپ نے اتنی بڑی قسم؟ آپ جانتے ہیں آپ کی اس قسم نے آج آپ کے خان کو جیتے جی مار ڈالا ہے۔ میں اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہتا تھا داجان، اور وہ ساری یونیورسٹی میں ننگے سر اپنے۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا اور 2 آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوتے اس کے گالوں پر بکھرے تھے۔ آج 2 ماہ بعد اسے دیکھا ہے اور یہ 2 ماہ اسے مجھ سے بہت دور لے گئے ہیں داجان۔ آپ کے بیٹے نے مجھ سے 2 ہفتے نہیں، 2 ماہ بھی نہیں، 2 صدیاں چھین لی ہیں۔ آپ کے بیٹے کی سازشوں نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے داجان۔ وہ اپنے چہرے پر گرتے آنسو بے دردی سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے بولا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ان کی گئی سازش نے نہ صرف مجھ سے میری خوشیاں چھینی ہیں بلکہ وہ 2 محبت کرنے والوں کے بھی مجرم ہیں داجان۔ انہوں نے علیان انکل کو برباد کرنا چاہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ دیکھ لیں، وہ آج اپنے ہی بیٹے کو برباد کر چکے ہیں، اپنے ہی بیٹے کی بربادی کو دہانے تک لے آئے ہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ داجان، نہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے۔ لیکن داجان، میری ایک بات آپ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ میں اپنی محبت کو کبھی بھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی زندگی، اپنی خوشیوں کو کبھی بھی ان کی سازشوں یا ان کے سو کالڈ بزنس کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ یہ بات آپ اچھے طریقے سے اپنے بیٹے کو بھی بتا دیجیے گا۔ وہ سر اٹھاتے ایک عزم کے ساتھ بولا تھا، آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ اپنے گالوں پر آئے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ گیا تھا۔ کیا ہوا تجھے؟ کیوں اتنا غصے میں ہے؟ میں واپس آیا تو جمن کہہ رہا تھا تو غصے میں وہاں سے نکل کر پیچھے کی طرف بھاگا ہے۔ میں اس کی پوری بات سنے بغیر دوڑ آیا ہوں۔ چل اب بتا کیا ہوا ہے؟ جنگکوک اس کے پاس آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پھولتی ہوئی سانسوں کے دوران پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ وہ آ چکی ہے، اسے 2 ماہ بعد دیکھا ہے میں نے۔ سوچا تھا وہ جب سامنے آئے گی تو اسے اپنے سامنے بٹھا کر جی بھر کے دیکھوں گا، اپنی آنکھوں کی پیاس جی بھر کے بجھاؤں گا۔
لیکن اسے اس حال میں دیکھ کر جی کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ وہ آنکھیں نوچ ڈالوں جو اس کی طرف اٹھ رہی ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ داجان کی دی ہوئی قسم اور اس پر اس ظالم کا رویہ مجھے بے بس کر رہا ہے۔ جنگکوک، وہ جنگکوک کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو آنکھوں میں نمی کی تہ گہری ہونے لگی تھی اور چہرے پر درد اور کرب کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ بے بس اور تاہیانگ خان، تم مذاق کر رہے کیا؟ جنگکوک نے طنز بھرے لہجے میں کہا تو تاہیانگ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو آج بھی اسے حاصل کر سکتا ہے اور بہت آسانی سے، جنگکوک خان نے اس کی آنکھوں میں سوال دیکھتے کہنا شروع کیا۔ دیکھ وی، تو اسے جانتا ہے لیکن وہ تجھے نہیں جانتی۔ تو نے اسے دیکھ رکھا ہے لیکن اس نے تجھے نہیں دیکھا۔ یہ بات تو نے ہی مجھے بتائی تھی، ہے نا؟ جنگکوک خان کی بات ابھی بھی تاہیانگ سمجھنے سے قاصر تھا۔ دیکھ، میری بات سن اور دھیان سے اور غور سے سن اور سمجھنے کی کوشش کر میں تجھے کیا بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات سن، دیکھ، وہ اصولوں کی سخت ہے، برے بندے کو بخشتی نہیں لیکن اچھے لوگوں کو وہ اپریشیٹ کرتی ہے۔ وہ باہر سے جتنی چاہے سخت ہو لیکن سنا ہے اندر سے اتنی ہی نرم دل ہے۔ وہ غریب اور بیچارے لوگوں کی کچھ زیادہ ہی ہمدرد بنتی ہے۔ تو اب تو سمجھ جا تجھے کیا کرنا ہے۔ جنگکوک خان نے بڑے ڈرامٹک انداز میں تاہیانگ خان کو قائل کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ وہ بڑے اسٹائل اور شان سے چلتی ہوئی اپنے کلاس روم میں داخل ہوئی، بے دھڑک فرنٹ بینچ پر براجمان ہوئی تو اس کی دو دوستوں نے اس کی سائیڈ والی سیٹیں سنبھالی اور دو پچھلے بینچ پر بیٹھ گئیں۔ دل میں ایک عجب سی ٹیس اٹھی تھی لیکن وہ اسے بڑی بے دردی کے ساتھ اگنور کر چکی تھی۔ باقی سب اسٹوڈنٹس بھی اپنی اپنی سیٹوں کی طرف بڑھتے اپنی جگہ پر بیٹھ رہے تھے تو دروازے پر دستک دیتے ایک وجود پورے اعتماد اندر داخل ہوا تو تمام اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے۔ گڈ مارننگ سر، سب نے یک زبان ہوتے ہوئے کہا، جن میں وہ بھی شامل تھی۔ اب آنے والی ہستی کون تھی؟ کوئی گیس کر کے بتائے گا؟ چلو شاباش، جلدی جلدی ذرا گیس کر کے بتاؤ کہ کون ہے۔ دیکھتے ہیں کس کا تکا چلتا ہے۔ اگر نہیں بتا سکتے تو اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ بھی کیا کریں یار۔ آپ لوگوں کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے ملنے والا رسپانس حوصلہ دیتا ہے اور آگے اور اچھا لکھنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ کی امان میں جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔